اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. تو دو بنیادی چیزیں ہیں جس میں ہمیں فرق کرنا ہے. نمبر ایک، ہمارا مقصد ڈاکٹر بننا یہ سب ویژن ہے، یہ الٹیمیٹ ویژن نہیں ہے. یہ اس ویژن تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سیڑھی ہے. جو اصل ویژن ہے اس تک پہنچنے کا ایک بولیں بھائی ذریعہ ہے. یہ ڈاکٹر بننا، کمپیوٹر کے شعبے میں مہارت حاصل کرنا، انجینئر بننا، یہ جو بھی یہاں جتنے مختلف قسم کے شعبے ہیں، یہ ذریعہ ہے، یہ مقصد بولیں بھائی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اچھائی اور برائی ہم اسے سمجھیں گے جس کو اللہ نے، اسلام نے اچھا کہا وہ ہماری نظر میں اچھا ہے، اور جس کو اسلام نے برا کہا وہ ہماری نظر میں برا ہے. ہم اچھائی اور برائی لیتے ہیں کلچر سے. ہماری سوسائٹی جس چیز کو اچھا کہتی ہے ہم کیا کہتے ہیں وہ اچھا ہے. اب دیکھو چائنا میں آپ جاؤ گے وہ کتے بھی کھاتے ہیں. اگر وہاں کوئی بیٹھ کے کتا کھا رہا ہو لوگ اس کو کہیں گے یہ برا آدمی ہے. بولیں گے بھائی سب کھاتے ہیں، اس نے کھا لیا تو کیا ہوا. پاکستان میں آپ کتا کھا کے دکھاؤ ہیں بھائی، لوگ رشتے ناتے آپ سے بیوی طلاق لے کے بھاگ جائے گی. بولے کہ کیسا، لوگ بولیں گے اتنا اچھا آدمی، کہیں گے اچھا یہ تو کتے کھاتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا کھاتا ہے، اچھا نہیں ہے یہ. لیکن چائنا میں بیویاں طلاق لے کے نہیں بھاگتی. تو ہم لوگوں نے اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا ہماری نظر میں ہے وہ کیا ہے، کلچر. جس کلچر میں جو برائی لوگوں میں آ گئی ہے اس کو ہم نے برائی سمجھنا بولے نا بھائی چھوڑ دیا ہے. تو بھائی کلچر نہیں ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدکاری، گے سیکس کا رواج تھا. قوم مبتلا ہو گئی. لوط علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا، تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب میں کہا کہ اگر آپ چند لوگ اچھے ہو تو ہمارا علاقہ چھوڑ دو. کیا مطلب، ہم تو سب یہی کام کرتے ہیں، کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے. آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ تو جب آپ کو ہو رہا ہے تو یا تو چپ کر کے رہیں ورنہ علاقہ بولے بھائی چھوڑ دیں. تو اللہ نے ان کی یہ دلیل مان لی. اللہ کس کے ساتھ تھا؟ لوط علیہ السلام کے ساتھ. اور کہا کہ ڈٹے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں. بالآخر اللہ کو جب غصہ آیا، غضب آیا، تو اللہ نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ جو ایمان والے ہیں تھوڑے سے ان کو لے کے نکل جائیں. باقی پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا، کیونکہ اللہ کو یہ عمل پسند نہیں. یہاں کے عجیب عجیب چیزیں پتہ چلتی ہیں. کل کوئی بتا رہے تھے کہ بہت سے ہی ہیں جو شی بن گئے. میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ بہت سے مرد کیا بن گئے، آپریشن کر کے عورت بن جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی کیوں بنتے ہیں؟ انہوں نے کہا پیسے کے لیے. میں نے کہا ہمارے ہاں تو پیسہ کماتے اس لیے تاکہ ہی اعلیٰ درجے کا ہی بن جائے. یہی ہوتا ہے نا. حکیموں کی جو دکانیں چل رہی ہیں انڈیا اور پاکستان میں، حکیموں کی جو دکانیں وہ جو بورڈ لگاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بھائی جو ہی نہیں ہے، وہ جو ہی ہے مگر صحیح ہی نہیں ہے، اس کو ہم ایک دن میں کیا بنا دیں گے، ہی بنا دیں گے. اور یہاں جو ہی ہے وہ پیسوں کے لیے کیا بن رہا ہے، ہی بن رہا ہے. تو اللہ نے اجازت دی ہے اس کی. اب ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں. دیکھو اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے. جو بھی جدید دور کے تقاضے ہیں آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا. لوگ یہ سمجھتے یہ جو میرا لباس ہے، اسلام آپ کو پابند نہیں بناتا کہ آپ یہی لباس پہنیں. تو علماء کا ایک لباس مخصوص ہوتا ہے ہر دور کے، پہننا چاہیں ٹھیک ہے. تو نہ اسلام نے کوئی لباس کی پابندی لگائی ہے، ہر قوم کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنا کرتے تھے وہ اس لیے کہ عرب کا کیا تھا، وہ کلچر تھا. تو دنیا میں مختلف کلچر ہیں، صحابہ پوری دنیا میں گئے، کبھی کسی کو کسی خاص لباس پہننے سے منع نہیں کیا. ہاں کچھ شرائط ہیں اس میں کہ جسم جھلکتا نہ ہو اور پورا جسم ڈھکتا ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. تو اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کی جو بھی جدید چیزیں تھیں ان کو استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جیسے ہی اسلام دنیا میں غالب آئے، صحابہ اکرام نے توپیں بنائی ہیں، منجنیق کا استعمال کیا جنگوں میں، لڑائیوں میں. حالانکہ نبی کے دور میں توپ نہیں تھی. تو ماڈرن ہوتے گئے نا زمانے کے حساب سے.
لوگ پتہ نہیں اب یہ جو ہماری جو ایجوکیشن سے متعلق جو طبقہ ہے نا یہ ڈرتا ہے اسلام کی طرف آنے سے کہ پتہ نہیں یہ ہمیں مولانا لوگ پچھلے زمانے کی طرف نہ دھکیل دیں. وہ ڈرتے ہیں کہ یار ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ وہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں چلے جائیں. تو ایک خام خواہ اسلام کا ایک وحشت لوگوں کے دل میں بیٹھ گئی ہے. اسلام آپ کو کسی چیز سے منع نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے اچھا کہا اس کو اچھا سمجھو اور اس کو اپنانے کی کوشش کرو, اور جس چیز کو برا کہا ہے اس کو برا سمجھو بھی اور اسے چھوڑنے کی کوشش بھی کرو. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو حرام قرار دیا, ناجائز قرار دیا, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے. ان چیزوں کو استعمال کیے بغیر, اختیار کیے بغیر اور ان برائیوں کو چھوڑے بغیر ہم اچھے بولو بھائی نہیں بن سکتے. سب سے پہلی چیز جو اسلام ہم سے کہتا ہے, ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. اللہ کی نظر میں شرک سب سے بڑا ظلم ہے, لیکن دنیا شرک کو برائی بولو بھائی نہیں سمجھتی. کیوں نہیں سمجھتی؟ دیکھو آپ کہیں دنیا میں جائیں, کسی کا تعارف کروانے, بہت اچھے انسان ہیں, کہ کیوں بھائی ان کی کیا کیوں اچھے ہیں یہ؟ بولے یہ خدا کو مانتے ہیں. یہ کوئی بات ہوئی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کوئی بات, اس سے کیا ہوتا ہے بھائی, ایک خدا کو مانتے ہیں. وہ اگر ہم اچھا اس کو سمجھتے ہیں جو آپ کے ساتھ اچھا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے ایک آدمی گھر میں اپنے والد کا احترام نہیں کرتا. باپ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتا ہے نا, ایسا ہی ہے نا. باپ کتنا ہوتے ہیں؟ ایک. ماں کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہی ماں ہوتی ہے. باپ بھی ایک ہوتا ہے, ماں بھی, سگی ماں جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے, سگے ابا ہمیشہ ایک ہی ہوتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ محلے والوں کی بہت خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے مل رہے ہیں, تو لوگ سب کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھے ہیں. لیکن جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے جو والد محترم ہیں آپ ان کو والد مانتے ہیں, ان کہتے ہیں یار مجھے کوئی تردد ہے, ڈاؤٹ ہے, یہ میرے ابا ہیں بھی یا نہیں ہیں. تو جو اوریجنل ابا ہوں گے ان کو کس قدر غصہ آئے گا, کیا خیال ہے بھائی؟ اگر وہ واقعی آپ کے والد ہیں ان کو کس قدر غصہ آئے گا کہ یہ مجھے باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پبلک تو آپ کو اچھا کہے گی مگر ابا آپ کو اچھا نہیں کہیں گے. تو یاد رکھو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ دوسرے اللہ کو بھی شریک کرتے ہیں, بتوں کی عبادت کرتے ہیں, پبلک کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہیں, اس کائنات کو بنانے والے کی نظر میں وہ اچھے بولے بھائی نہیں ہیں. اسی طرح جو اللہ کے سفیروں کو نہیں مانتے, اللہ نے اپنے نمائندے جو دنیا میں بھیجے, پیغمبر جن کو کہا جاتا ہے, جو اللہ کے قانون لے کے دنیا میں آئے, جو لوگ ان پیغمبروں کو, ان سفیروں کی توہین کرتے ہیں, ان کو نہیں مانتے, وہ انسانوں کی نظر میں تو اچھے ہو سکتے ہیں مگر اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہو سکتے. اس کی مثال ایسے ہے, دیکھیے کوئی بڑا علاقے میں عزت دار آدمی ہے, تھوڑا سا بچوں کو خاموش کرا دیں پیچھے. علاقے میں کوئی عزت دار آدمی ہے, اس نے اپنا کوئی نمائندہ بھیجا آپ کے پاس بات چیت کے لیے, کوئی پیغام دینے کے لیے, تو آپ اس کا اکرام کرو گے نا, عزت دو گے, اس کی بات سنو گے آپ, بھائی فلاں صاحب نے بھیجا ہے اس کو, تو یہ گیسٹ ہے. یا سفیر آیا, امریکہ سے کوئی سفیر آیا آپ کے پاس, تو آپ اس سفیر کی توہین کر سکتے ہو؟ اس سفیر کے پاس ثبوت بھی ہے کہ مجھے امریکہ نے بھیجا ہے, میں امریکہ کارڈ بھی ہے اس کے پاس, تمام دلائل بھی ہیں, لیکن آپ اس کا اکرام نہیں کرتے, اس کی بات نہیں سنتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس عمل کو امریکہ اپنی توہین سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ بولے نا بھائی, سمجھے گا نا اپنی توہین. تو اسی طرح یاد رکھو اللہ نے جو 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر بھیجے اور ان کو کارڈ بھی دیا, ان کو معجزے بھی دیے, دلائل بھی دیے, اور ان دلائل سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے, اللہ نے. اب آپ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, یا ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, یا ان کی نبوت میں شریک کسی غیر کو شریک کر رہے ہیں, تو اس عمل سے بھی غصہ کس کو آتا ہے؟ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے. ایسا آدمی پبلک کی نظر میں تو اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ پبلک سے اچھا سلوک کر رہا ہے, مگر اللہ کی نظر میں اچھا بولو بھائی نہیں ہو سکتا. تو ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے, اپنے ایمان کی حفاظت. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ اس رو میں بہہ جائیں,
ہم ایک اللہ کے ماننے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں. اس پہ ہم کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہماری نظر میں جو اس عمل کو نہیں مانتا وہ کتنا ہی کردار کا اچھا ہو مگر حقیقت میں وہ اچھا نہیں ہے. وہ دوسری چیز کیا ہے، جلدی بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دوسری چیز کیا ہے، اللہ نے ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے کچھ ایسے علوم دیے ہیں جو بہت ضروری ہیں، جو آپ کو فزکس، میتھ اور کیمسٹری کی کتابوں میں نہیں ملیں، کہیں بھی نہیں ملیں گے آپ. وہ کیا علوم ہیں؟ نمبر 1، خالق کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، جس نے پیدا کیا اس کے کیا احکام ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں. دنیا میں کسی کے پاس یہ علم، بولو بھائی، نہیں. رب کو کیسے راضی کرنا ہے، اور ہم چونکہ انسان ہیں تو ہمارے لیے انسانوں کے بھی حقوق ہیں. انسانوں کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ لوگوں نے اپنی اپنی رائے سے کچھ چیزیں متعین کی ہیں جس میں وہ دھوکہ کھائے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھو، جس نے ہمیں پیدا کیا اس کے کیا حقوق ہیں؟ اس کے یہی حقوق ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. کیا خیال ہے؟ اس کا شکر ادا کیا جائے. اللہ نے ہمیں بتایا کہ کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے اس کا شکر ادا کرنا ہے. اگر اللہ ہمیں یہ نہ بتاتا تو ہم اپنی رائے سے خود فیصلہ کرتے. تو جن قوموں نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا ہے ان کا حشر دیکھیں آپ. انہوں نے مندر بنا دیے، انہوں نے پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں بنا دی، ان پہ چڑھاوے کیلے چڑھائے جا رہے ہیں اور مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ ان کے پاس رب کو خوش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ان کے پاس مستند نہیں ہے. لہذا پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقہ. انہوں نے اخپل طریقے نکالے ہوئے ہیں. ایسے کہتے ہیں نا مولوی صاحب، پشتوں میں یہی کہتے ہیں نا، اخپل طریقہ. اب ان سے کوئی پوچھے کہ رب ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہیں گے یہ ہمارے باپ دادا سے ہم نے یہ طریقہ پایا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں نہ فزکس میں ملیں گی، نہ کیمسٹری میں، نہ میتھ کی کتابوں میں، نہ کمپیوٹر کی کتابوں میں. ہمیں یہ چیزیں جس نے پیدا کیا وہ بتاتا ہے. اس نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ تمہیں رب کو خوش کرنے کے لیے جو عبادت ہے، تو اس نے ہمیں بتایا کہ وہ عبادتیں 4 قسم کی ہیں، اور چاروں قسم کی عبادتیں تم نے کرنی ہیں تاکہ تمہارا رب سے رشتہ کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے. اگر اللہ ہمیں نہ بتاتا تو ہماری سمجھ میں نہ آتا. تو بھائی وہ آپ کو علماء سے سیکھنی ہے کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں لیکن ساتھ ساتھ اچھا انسان بھی بننا چاہتا ہوں. اور اچھے انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ خالق کے حقوق بھی ادا کرے اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے. بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور ڈیفینیشن ہو سکتی ہے؟ خالق کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ اللہ نے بتایا. تبھی میں ایک بات کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن صحیح، معاذ اللہ صحیح کتاب نہیں ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ پھر اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لا کے دکھاؤ. اگر اس کے مقابلے میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں اور معاذ اللہ قرآن بھی صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب پھر اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کچھ بھی نازل کیا ہی نہیں. اللہ نے پھر ایسے ہی بے لگام چھوڑ دیا ہے. یہ تو غلط ہے بھائی. اللہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا. یہ ایسا دنیا میں ممکن ہے ریاست ہو مگر ریاست کا قانون نہ ہو. شاید میں انگلش تو اور زیادہ اچھی جانتے ہیں آپ. میں ٹی وی میں تو نہیں آ رہا نا بھائی، ہے بھائی، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. دیکھو آپ تھائی لینڈ میں ہو، بینکاک میں ہو، ایک ریاست ہے، ملک ہے، اس کا کوئی قانون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امریکہ میں جاتے ہو تو کوئی لا ہے یا نہیں؟ اب مثال آپ سڑک پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، بتی لال ہو رہی ہے، گرین ہو رہی ہے، آپ کو اس سے پرواہ نہیں، گاڑی چلاتے چلے جا رہے ہیں. پولیس والا پکڑ لے گا آپ کو، بھائی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہو گے کہ بھائی میں تو سمجھا تھا امریکہ میں ڈرائیونگ کا کوئی قانون ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے کہا چلو چلتے چلے جاتے ہیں. تو وہ مان لے گا آپ کی بات؟ وہ کہے گا بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک اسٹیٹ ہو، ایک حکومت ہو، اور اس نے اپنی رعایا کو چلانے کے لیے کوئی لا ہی نہ بنایا ہو، یہ تو بھیڑ چال ہو جائے گی. تو جب ایک دنیا کا معمولی سا حکمران کوئی لا دیتا ہے، کوئی قانون دیتا ہے، جو جس کائنات کو جس خدا نے بنایا اس نے انسانوں کو کوئی قانون یا کسی لا کا پابند نہیں بنایا ہوگا، اس نے بنا کے چھوڑ دیا کہ اخپل طریقے سے زندگی گزارو بھائی، ہیں بھائی، جیسی چاہو زندگی گزارو. ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اچھا بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں بھائی. پہلے تو نیت کرتے ہیں نا اچھے بنیں گے. دیکھو نہیں بنیں گے نا اچھے
تو اللہ نے پھر اس کی سزا بہت سخت رکھی ہے کہ یہ اختیار نہیں دیا کہ چاہو اچھا بن جاؤ چاہو برا بن جاؤ، اچھے بنو گے تو مر کے تم بھی ہڈیاں ہوگے ختم ہو جاؤ گے، برے بن کے آؤ گے تو مر کے ختم ہو جاؤ گے، کوئی پرابلم نہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے لال بتی جل رہی ہے تو مرضی ہے رک جاؤ، مرضی ہے نہ رکو. رکو گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکو گے تو توڑتے ہوئے پھوڑتے ہوئے چلے جاؤ. جا سکتے ہیں پھوڑتے ہوئے ہیں بھائی. بھائی جب قانون ہے لال بتی پہ رکنے کا تو آپ کو رکنا پڑے گا. کراچی میں کہتے ہیں آپ کے باپ کو بھی رکنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جتنا حکومت مضبوط ہوگی اتنا ہی باپ دادا کو رکنا پڑے گا وہاں پہ. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں اگر قانون ہی نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لال بتی سگنل توڑنے پر ایک اچھی حکومت آپ کو سزا دیتی ہے، اور جو خالق کائنات ہے اس نے 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر بھیجے اور ایک لا اور قانون دیا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے کرنا ہے تو کر لو، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرو. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ سب ختم. نہ اچھوں کو کوئی انعام ملے گا، نہ بروں کو کوئی سزا ملے گی. یہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار، کیا برے اور اچھے لوگوں کو ایک جیسا میں ٹھکانہ دے دوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. ما لکم کیف تحکمون، اللہ کہتے ہیں کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو. اس لیے اللہ نے مرنے کے بعد ایک دن رکھا ہے جس میں ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ جب تم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہو تو زندہ کون کرے گا. فرمایا کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ جس رب نے تمہیں ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا وہی تمہیں مٹی سے دوبارہ انسان بنا سکتا ہے. جو تمہیں چلتے پھرتے آدمی کو مٹی بنا سکتا ہے وہ مٹی کو چلتا پھرتا بھی بنا سکتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ کر سکتا ہے یہ کام. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. سورہ حج آپ پڑھیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگوں اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیسے اٹھیں گے، کیونکہ سارا مدار ہی اس پر ہے نا. اگر آپ موت کے بعد کی زندگی نہیں مانتے تو اچھا بننے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیونکہ جب کچھ ملنا ہی نہیں ہے تو بروں کو تو زیادہ ملتا ہے یہاں پہ. اچھے تو بعض دفعہ جھوٹے کیس میں اندر اور برے ترقی کر کر کے آگے نکل جاتے ہیں. تو پھر کیا فائدہ بھائی؟ اچھا کہ اللہ کے حقوق کیا ہے، مخلوق کی، اس ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے قرآن نے بار بار کہا ہے کہ اے لوگو جو ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا اچھے بن جاؤ، اس لیے کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس میں اچھوں کو جنت ملے گی اور بروں کو جہنم کی آگ ہے. تو آپ کے اچھوں کو بھی اچھا بننا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کے کہتے ہیں آپ کے تو اچھے بھی، آپ کسی سے پیسے نکالنے جائیں نا تو اگر آپ شریف آدمی ہیں، بدماشی نہیں ہے، تو آپ کہیں بھائی میرے پیسے دے دو، کہیں گے میں نہیں دے رہا، آپ کہیں گے ریکویسٹ کریں گے دے دو بھائی، مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو شرافت سے واپس گھر آ جائیں گے. لیکن اگر آپ محلے کے دادا ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں؟ بھائی پیسے دے دو، کہہ رہے نہیں دوں گا، تو آپ کہیں گے آپ کے اچھوں کو بھی دینے پڑیں گے. تو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ چاہے اچھے بن جاؤ چاہے برے بن جاؤ. اللہ نے کہا کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی ناکامی اللہ نے رکھی ہے. یہی اسلام کی دعوت ہے جس کے لیے اللہ نے مسلمان کو حکم دیا کہ یہ دعوت تم نے دنیا کو پہنچانی ہے. لیکن افسوس مسلمان ہی اس سے اس دنیا کی رنگ رلیوں میں پڑھ کر اسی سے پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ نے سورہ حج میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ ثم من علقہ. اے لوگوں تمہیں اگر یقین نہیں آتا نا یہ مردے جو بالکل مٹی ہوتے ہیں زندہ کیسے ہوں گے، تو اللہ فرماتے ہیں اپنے ماضی پہ غور کرو. پہلے تم مٹی تھے، مٹی کو اللہ نے خوراک کی شکل میں تمہارے والدین کے پیٹ میں پہنچایا مختلف چیزیں بنا کے. پھر اس سے اللہ نے پانی کا ایک غلیظ قطرہ بنا دیا. اس مٹی کو دیکھو اور اس منی کے قطرے کو دیکھو، کوئی میچنگ نظر نہیں آئے گی. فرمایا پھر وہ ماں کے پیٹ میں اسی غلیظ پانی کو میں ایک خون کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیتا ہوں، بلڈ بنا دیتا ہوں اس سے. حالانکہ اس پانی کو دیکھو اور بلڈ کو دیکھو کوئی ریلیشن آپس میں نظر بولو بھائی نہیں آتا. سائنس تو اب اس لیے مانتی ہے کہ وہ تو مشاہدہ کر رہی ہے نا. مشاہدہ نہ کیا ہوتا تو سائنسدان بھی اس کا انکار کر دیتے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب اس لیے مانتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے.
فرمایا پھر اسی بلڈ کو, اسی خون کو گوشت میں تبدیل کر دیتا ہوں, اسی میں ہڈیاں بنا دیتا ہوں, اسی فکسون العظام اللحما, انہی ہڈیوں کے ڈھانچے پہ گوشت چڑھا دیتا ہوں, اسی میں آنکھیں, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, پھیپھڑے, گردے, کلیجی, ہر چیز بن رہی ہے, اور بغیر کسی مزدوروں کے اپنی اپنی جگہ پہ اس کی فٹنگ بھی. کوئی ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں جو باقاعدہ چھینی ہتھوڑا لے کے آنکھیں فٹ کر رہا ہو, بھائی ٹھک 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 آنکھیں یہاں لگا دو, گردے یہاں فٹنگ کر دو اس کی, ہے بھائی کوئی ہوتا ہے. اور یہ بن کس چیز سے رہا ہے؟ روٹی سے. جو بھی ماں کھائے گی بچے کی آنکھیں بھی بنیں گی, بچے کی ناک بھی بنے گی, بچے کا دل بنے گا, گردے بنیں گے. روٹی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں لے جا کے ہر چیز میں تبدیل کر رہے ہیں اسے. کیسی قدرت کی شاہکاری ہے. مٹی سے, روٹی سے سب کچھ بن رہا ہے, سب کچھ بن رہا ہے. پھر عجیب بات, بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. دودھ بنتا ہے اور سپلائی بھی خود بخود اس کی ماں کی چھاتیوں میں ہو جاتی ہے. اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں جانتا, مگر اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا, اور وہ حلق میں کیسے, بولو بھائی کیسے اترے گا وہ حلق میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مٹی سے پانی بنا دیا, پانی سے پھر گوشت خون بنایا, گوشت خون سے پھر گوشت بنایا, گوشت سے پھر پورا انسان بنایا, پھر پورے انسان میں آنکھ لگا دی, ناک لگا دی, دل بنا دیا, جگر بنا دیا. تو وہ مٹی سے تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا کیا؟ یا ایھا الناس, اے لوگو, اس میں اللہ نے غیر مسلموں کو بھی خطاب کیا ہے. اے لوگو, ان کنتم فی ریب من البعث, اگر تمہیں تردد ہے کہ کیسے ہوگا, ایسے ہوگا جیسے یہ ہوا ہے, ایسے ہوگا جیسے پہلی مرتبہ ہوا. ہاں تم نے ایک طریقہ دیکھ لیا اس لیے ایمان لے آئے, دوسرا طریقہ تم نے دیکھا نہیں ہے تو اشکال کرتے ہو کیسے ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ, اس نے ایک طریقہ تمہیں اس لیے دکھایا یہ اپنی قدرت بتانے کے لیے کہ جو اس طرح سے کر سکتا ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی کر سکتا ہے. تو بھائی ہمارے اچھوں کو بھی اچھا, بولو بھائی, بننا پڑے گا, ورنہ ٹھکانہ بہت برا ہے. دنیا بھی عذاب بنے گی, آخرت بھی عذاب بنے گی. ان غیر مسلموں کی جو دنیاوی عیاشی ہے اس کو دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. سکون تباہ, یہ نیچرل لائف تھوڑی ہے. اگر یہ نیچرل لائف ہوتی, اس میں سکون ہوتا, تو بتاؤ خودکشی کا ریشو مسلمانوں میں زیادہ ہے یا غیر مسلموں میں زیادہ ہے؟ حالانکہ پریشانیاں مسلمانوں میں زیادہ ہیں. ہمارے یہاں نہ روزگار ہے, نہ بجلی ہے. میں تو وہ واٹر سپلائی والوں سے کہتا ہوں یا تو یہ نلکے بھی لے جاؤ بھائی, ہیں یہ کیوں دل دکھانے کے لیے رکھے ہوئے. جہاں سے ہوا آنی چاہیے کھڑکی سے وہاں سے ہوا نہیں آ رہی, اور جہاں سے نہیں آنی چاہیے نلکا کھولو وہاں سے کیا آ رہا ہے, ہوا آ رہی. ٹینکر ڈلوا رہے ہیں پورے ناظم آباد میں, آپ دیکھیں لوگ, اور وہ ٹینکر گلی کا پورا گلی روک کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. پارکنگ متاثر ہوتی ہے, لوگ چلتے ہوئے ادھر سے ادھر سے, پھر ٹینکر والے کا پتہ نہیں ہوتا, وہ 10 ٹینکر اچھے ڈالتا ہے, ایک کھارے پانی کا بھی ڈال کے چلا جاتا ہے اس میں. وہ ایک ٹینشن, اس سے جو پیٹ کی بیماریاں, یہ ٹینشن اگر یہ لوگ دیکھ لیں یہ تو 4 دن بھی زندہ نہ رہ سکیں. مسلمان اتنی ٹینشنوں میں بھی کیا ہے, 2-4 حکومت کو گالیاں نکالے گا, پھر وہی لائف, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرتا. بے روزگاری, غربت, مہنگائی, لیکن پھر بھی خودکشی کا ریشو سب سے کم کس میں ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے غیر مسلم کہ مسلمانوں میں طلاق اتنی آسان ہے, زبان سے بولو علیحدگی, اور غیر مسلموں میں طلاق بہت مشکل, عدالت جانا پڑتا ہے, لا ہے, قانون ہے. میں نے کہا اتنی آسان ہے, مگر طلاق کا سب سے کم ریشو کس میں ہے؟ مسلمانوں میں. آپ کے ہاں بہت مشکل, مگر پھر بھی بہت آسان, بہت آسان, کیونکہ ٹینشن برداشت نہیں کرتے آپ لوگ. ہم برداشت کر لیتے ہیں, ہم ساس کو بھی برداشت کرتے ہیں, سالوں کی الگ ٹینشن ہے بھائی, کیا خیال ہے, سالوں کی ٹینشن الگ, بچوں کی الگ ٹینشن, سب برداشت کر کے بھی سروائیو کر جاتے ہیں بھائی, ٹائم پہ مرتے ہیں. وہ اگر ہم مرتے ہیں تو خوراک اچھی نہ ہونے کی وجہ سے مرتے ہیں, کھا عجیب چیزیں رہے نا, ہماری حکومتیں نہ ہمیں صاف پانی دیتی ہیں نہ صاف خوراک دیتی ہیں. تو یہ دنیا کا بھی عذاب ہے, لیکن اصل دنیا کا نہیں ہے, اصل تو کہاں ہے؟ آخرت میں جو اللہ نے رکھا ہوا ہے عذاب. تو بھائی ہمارے اچھوں کو بھی اچھا بننا پڑے گا. اب میں جلدی سے اچھائی کسے کہتے ہیں اس کو بیان کر کے بات کو سمیٹتا ہوں, ختم کرتا ہوں. تو پہلا معاملہ کس کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے؟ خالق کے ساتھ.
تو غیر مسلموں کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے کہ رب کو جس نے ہمیں بنایا ہمیں اس سے کیسے خوش کرنا ہے، لہذا انہوں نے اخپل طریقے نکالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، پشتوں میں اخپل طریقے نکالے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اخپل طریقہ نہیں ہے، ہمارے پاس کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کا۔ اس میں اللہ نے ہمیں 4 قسم کی عبادتیں دی ہیں، ایک نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اور بولو بھائی حج، اور ان میں فرائض بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں۔ نماز میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ آج سے عزم کریں کہ اپنا اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ہم 5 نمازیں پابندی سے، بھائی عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اس مسجد میں امام صاحب کو شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ یونیورسٹی کی مسجد ہے نا، تو کتنے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ یونیورسٹی میں جو مسلم ہیں؟ 300۔ تو سب یہاں کا جو نہیں ہے نا یہاں بھی بیان میں، آپ لوگ ان کو بھی محبت سے بولو نا بھائی، سمجھائیں کہ یار مسلمان ہیں، یہ تو اسلام کا رکن ہے نا، ہم یہاں آ کے بہہ جائیں اسی رو میں؟ ہمیں تو عبادت کرنی ہے نا اللہ کی، تو 5 ٹائم پابندی سے فرض نماز پڑھنی ہے۔ پھر جیسے ہوٹل میں، جب یہاں نہیں پتہ، پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہوٹل میں ایک تو پلیٹ ملتی ہے پیسوں کی اور کچھ گریویاں بھی ہوتی ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ نہاری ختم ہو گئی تو یار گریوی لے آؤ، تو وہ لاتا ہے نا گریوی، کہتا ہے چلو آپ نے پورے پیسے دیے تو تھوڑا میری طرف سے بھی۔ تو اللہ نے گریوی بھی رکھی ہے نماز میں کہ کچھ تو فرائض ہیں اور کچھ تمہاری طرف سے کیا اضافی گریوی بھی لگے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ بھائی گریوی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سالن میں اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو آدمی گریوی سے اس کی تلافی، پیٹ نہیں بھرتا نا بعض دفعہ سالن سے، تھوڑی سی روٹی بیوہ ہو گئی ہے، بچ گئی ہے، تو آپ کہتے ہیں یار یہ بھی نمٹ جائے گی۔ تو اللہ نے کیا رکھا ہے بھائی، فرائض واجبات میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، یا تہجد کی اللہ کسی کو توفیق دے دے تو وہ گریوی کا کام کر کے وہ اس کی کیا کر دیتی ہیں؟ تلافی کر دیتی ہیں۔ تو پہلی چیز کیا کرنی ہے بھائی، پابندی سے سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی ترغیب دینی ہے جتنے یونیورسٹی میں لوگ ہیں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ۔ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ کے مسائل آپ علماء سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو جیسے فرض ایک زکوٰۃ ہے تو اسی طرح اللہ نے زکوٰۃ میں بھی گریویاں رکھی ہیں، وہ صدقات و خیرات ہیں، وہ آپ کا اختیار ہے۔ پورے سال مسلمان کنجوس نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں اہل اسلام کی جو تعریف کی ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، فرمایا جو نیک لوگ ہیں جو ہمیں خوش کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، جس میں غریب بھی ہیں، قیدی بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، جو بھی محتاج نظر آئے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب پہ اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں خرچ کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پہ بھی خرچ کیا ہے۔ صدقے کا ثواب صرف مسلمان پہ نہیں ملتا، یہودی، عیسائی، جو بدھسٹ لوگ ہیں ان پہ بھی خرچ کرنے کا ثواب بولو بھائی ملتا ہے۔ حتیٰ کہ کتے کو پانی پلانے پہ بھی کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ فی کل کبد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل رطبۃ ذی کبد اجر، اللہ نے ہر تر جگر والی مخلوق پہ خرچ کرنے میں بولو بھائی اجر رکھا ہے۔ تو مسلمان بھی کنجوس ہوتا جا رہا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ کس کو؟ اللہ۔ غیر مسلم بھی خرچ کرتا ہے مگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، مسلمان خرچ کرتا ہے تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو۔ اس کی اللہ نے، اب آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو خرچ کر رہے ہیں اس کی علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی حاجات پوری کرتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ تھینک یو مت کہنا، شکریہ بولو بھائی مت کہنا، کیونکہ ہم تمہیں جو کر رہے ہیں تمہارے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، ہمیں شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اب خرچ کر کے آپ بھائی میں نے یہ جو موبائل ہے نا میں نے دیا تھا، وہ ملا نصیر الدین کا آپ لوگوں نے سنا، بڑا دلچسپ ہے، تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے، دور ہو جائے گی۔ وہ ایک ملا نصیر الدین، نماز کتنے بجے سنا دوں اگر وقت ہے تھوڑا سا؟ وہ ملا نصیر الدین صاحب ایک سیاست دان تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے تقریر کرنی ہے، اگر یہ جو پاجامہ آپ کا بڑا خوبصورت ہے یہ اگر مجھے مل جائے
تو میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر, پہلے زمانے میں تو بڑی قیمتی ہوتی تھی نا یہ چیزیں, تو میں قوم کے سامنے تقریر کروں گا اور بڑا اچھا لگے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, لیکن میری شرط ہے کہ جلسوں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو ملا نصر الدین سے انہوں نے وہ پاجامہ لیا, اور بڑا اچھا سا خوبصورت سا پاجامہ تھا, وہ لے کے سیاستدان تقریر میں گیا اور قوم سے خطاب. اچھا تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ تعارف میں کرواؤں گا آپ کا. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے. ملا نصیر الدین نے تعارف کروایا کہ بھائی یہ قوم کے بڑے آدمی ہیں, ان کو ووٹ دیں اور بڑے زبردست آدمی ہیں, لیکن جو پاجامہ پہنا وہ میرا ہے. جو ان کا پاجامہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ میرا ہے. جلسہ ختم ہو گیا, انہوں نے آ کے بتایا یار یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ پاجامہ میرا ہے, یہ کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب نہیں بتاؤں گا. اگلا جلسہ ہوا, ملا صاحب نے تقریر کی, بڑے زبردست سیاستدان ہیں, یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے, اور ان کا جو پاجامہ ہے وہ انہی کا ہے, وہ میرا. تو بولو بھائی جو انہوں نے پاجامہ پہنا ہوا ہے وہ میرا نہیں ہے, وہ انہی کا ہے. اس کو بڑا غصہ آیا, یار اس پاجامے کا یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرا ہے یا تیرا ہے. ملا صاحب نے کہا بس ایک چانس اور دے دو, اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ میرا ہے یا تمہارا ہے, بے فکر رہو. اگلا جلسہ ہوا, تقریر کی, بھئی یہ بڑے زبردست ہیں, یوں ہیں فلانا, اور ان کا جو پاجامہ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا آپ کو. ان کا جو پاجامہ ہے اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کو رپورٹ پیش کرنا, اور لوگ شک میں پڑ گئے, پتہ نہیں یار پاجامے کا کیا کیس ہے. تو یہ تو خیر ایک چٹکلا تھا یہ سمجھانے کے لیے کہ مسلمان جب کسی کو کھلاتا ہے, کسی پہ خرچ کرتا ہے, تو کس کے لیے؟ دو چیزیں پتہ, ایک تو کرتا ہے, ہمیں اپنے مال سے, آپ کے جو کلاس فیلو ہیں ان کو کوئی ضرورت ہے, کسی کو فیس بھرنے میں پرابلم ہو رہی ہے تعلیم کے لیے, اور آپ کو اللہ نے اچھی آمدن دی ہے, آپ اس سے پوچھیں یار کوئی فیس کا پرابلم ہے تو تھوڑی سی تعاون میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں. اللہ نے حق بتایا نا, والجاری ذی القربى والجار الجنب, فرمایا جو بھی تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے اس کا اللہ نے تم پر حق رکھا ہے. آپ اجنبی نہیں بن سکتے بس سلام دعا کی حد تک, اور بالکل ایسے کنی کترا کے نکل گئے جب ضرورت پڑی تو. ہمیں خرچ کرنا ہے, یہ دوسرا اسلام کا حکم ہے. کیا حکم ہو گیا؟ نماز کے بعد خرچ کرنا, کس کے لیے؟ اللہ کے. تیسرا حکم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہے روزے, جو رمضان میں پابندی کے ساتھ رکھنے ہیں. یہاں بڑا اختلاف بھی شروع ہو گیا, وہی پاکستان والا, ایک دن پہلے ایک دن. جو یہاں کی کمیٹی ہے نا, جو بھی یہاں کے مفتی اعظم ہیں, یہاں بڑے مشہور عالم ہیں, تو جو کمیٹی فیصلہ کرے اسی کو فالو کرنا ہے. 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنائی, جو کمیٹی کہہ رہی ہے سب اسی کو فالو کر رہے ہیں. اب کوئی کیسی بہترین تحقیق لے آئے, آپ اٹھا کے دیوار پہ مار دو. جو بھی مسلمانوں میں دراڑیں پیدا کر رہے ہیں نا تحقیق کے نام پہ, تو کتنی اچھی تحقیق کرے, بولے بھائی یہ تحقیق سائڈ پہ رکھو, ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس, روزہ اس دن جس دن پبلک روزہ رکھے, اور عید اس دن جس دن لوگ عید منائے. تو جب سب ایک طرف جا رہے ہیں اور ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, بس وہی جو فیصلہ کرے گی اسی کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. تو رمضان کے روزے پابندی سے رکھنے, اور زندگی میں ایک دفعہ حج, یہ اللہ کے حقوق. جلدی 2-4 احکام موٹے موٹے مخلوق کے حقوق سے متعلق. تو اللہ نے مخلوق کے بھی حق ہم پر رکھا ہے. مخلوق کے حق میں اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ جو سب سے قریبی رشتہ ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہے. یہ چیز آج معاشرے سے نکل رہی. سب سے پہلے والدین ہیں, آپ کو اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے, فون کر کے خیریت پوچھنی ہے, پیسے دے کے تعاون کرنا ہے, یا کسی بھی طریقے سے. جو نان مسلم لوگ ہیں ان کے ہاں والدین کا وہ مقام نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ویسے ہر ایک سے اچھی طریقے سے ملتے ہیں, بڑے اچھے اخلاق ہیں ماشاءاللہ, لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے کہ جب آپ والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو. ہمارے یہاں کوئی جتنی بھی بدتمیزی سے بات کرے, ابا کو تو کم از کم گھر میں رکھتا ہے نا, وہ ہے بھائی, ابا کو تو کم از کم گھر میں رکھے. تو اپنے سب سے پہلے کون ہیں؟ اپنے والدین, اور ان کا اللہ نے حق بیان کیا, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکانا ہے. پھر قریبی رشتوں میں بیوی بچے ہیں, بہن بھائی ہیں. مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے. آپ کی بیگمات بہت سے میرڈ بھی ہیں, پاکستان میں ہیں, آپ نے یہاں گرل فرینڈیں بنانا شروع کر دیں, تو یہ بیوی کے ساتھ وفا, بولو نا بھائی, نہیں. آپ یہ چاہتے ہو کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہو؟ اگر چاہتے ہو تو پھر غیرتی کے خلاف ہے, پھر تو بیان ہی فضول ہے. تو خود بھی کسی کے ساتھ بے وفائی, بولو بھائی, نہیں کرنی. اللہ دیکھ رہا ہے, حقوق ادا کرنے ہیں اس کے, اولاد ہے, والدین ہیں, اور جو ان میرڈ ہیں تو بھائی بہن ہیں. سب سے پہلے کون ہے؟ بھائیوں سے پورے سال ہوتی بات ہی نہیں ہوتی, کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ جو جڑے تم اس سے جڑو، فرمایا اگر وہ توڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو تم نے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم جوڑ رہے ہیں اللہ کے لیے۔ آپ نے اپنے بھائی سے بات کرنی ہے، بہنوں سے بات کرنی ہے، رشتہ داروں سے بات کرنی ہے، ابا کے والد ہیں، ابا کے بھائی ہیں، چچا تایا یا پھوپھی، جو قریبی رشتے ہیں نا جن سے نکاح حرام ہے، یہ بہت ان کی ویلیو ہے اسلام میں، ان رشتوں کو جوڑنا یہ مخلوق کا سب سے پہلا حق ہے۔ پھر قرآن نے آیت میں پوری ڈیٹیل بیان کی ہے کہ سب سے پہلے قرابت دار ہیں، پھر والجار، پھر پڑوسی کا درجہ آتا ہے۔ پڑوس کا مطلب یہ نہیں کہ جو انڈیا میں یا پاکستان میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، وہ بھی ہے۔ پڑوس کا مطلب جو بھی آپ کے ساتھ صبح و شام اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کی خیر خواہی، اپنا نوالا بولو بھائی، ان کے منہ میں ڈالنا ہے۔ کھانے پینے میں اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کھانے میں ماشاءاللہ لیگ پیس گھما کے ادھر لے آئے آپ، ٹھیک ہے، اور چانپیں اس کی طرف، چانپوں پہ تو گوشت ہی کم ہوتا ہے نا، تو انسان کھانے پینے میں کس کو ترجیح دے؟ دوسروں کو۔ اور ضرورت میں کس کو ترجیح دے؟ بولو بھائی، دوسروں کو۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس سے زندگی، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنی ضرورت کا خیال نہ رکھیں، اپنی ضرورت کا بھی رکھیں، لیکن دوسرے کو بھی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عرب تھے، امریکہ سے سعودی عرب جا رہے تھے، پلین میں جب وہ بیٹھے، بڑی بڑی داڑھی ان کی، تو ایک گورا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا، ان کو دیکھ کے نا گورے نے منہ ادھر پھیر لیا کہ یہ مسلمان ہے، پتہ نہیں یہ بم نہ رکھا ہوا ہوگا داڑھی کے اندر اس نے، جو ایک امیج مسلمانوں کا دنیا میں بنایا گیا ہے۔ اب وہ کیا ہوا کہ ان کی ہیش ٹرے جو ہوتی ہے، وہ جب بھی ایئر ہوسٹس آتی کچھ لے کے، تو وہ جو گورے کی جو ٹرے ہے نا وہ خود کھول دیتے یہ عرب، اور کوئی بھی چیز جب ایئر ہوسٹس ان کو دیتی تو وہ پہلے کس کے سامنے رکھتے؟ گورے کے سامنے، بھائی پہلے آپ، ہر چیز میں پہلے آپ۔ گورا بڑا حیران ہوا کہ یار یہ تو بڑی تمیز سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ تو بہت مزے سے باتیں کر رہا ہے اور بہت میرا اکرام کر رہا ہے۔ تو اس گورے نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ یہ میرے ساتھ مجھے اتنی رسپیکٹ کیوں دے رہے ہو؟ تو اس عرب نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا اکرام کرے، جو بھی آپ کے ساتھ سفر میں یا کہیں بھی ہے اس کو کیا دے؟ یکرم کا مطلب ہے عزت دے۔ خدمت الگ چیز ہے، عزت بولو بھائی الگ چیز ہے، عزت دے اس کو۔ بڑا حیران ہوا، اچھا یار، پھر اس نے کہا اور کیا بتایا تمہارے نبی نے؟ انہوں نے اور بہت ساری چیزیں بتانا شروع کر دی، بہت کچھ بتایا۔ اس نے کہا یار میرے ذہن میں تو اسلام کا یہ تصور بالکل بھی نہیں تھا، ہمارے ذہن میں تو بم رکھتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں کیا کرتے ہیں، ماڑا ادھر پھینک دیا، چار ادھر پھینک دیا، وہ کافر، وہ جہنم، وہ فلانا، وہ ڈمکانا، شادیاں، ٹھیک، شادیاں تو کرتے ہی ہیں مسلمان، وہ غلط نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں جو کانسیپٹ ہے نا مسلمانوں کی شادیاں کا، وہ غلط ہے۔ تو وہ عرب کہتے ہیں کہ اتنا وہ انگریز متاثر ہوا کہ جب جہاز لینڈ کیا ہے نا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا۔ جہاز کی اڑان سے پہلے کیا کیفیت تھی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، منہ ادھر، اور جہاز کے اترنے سے پہلے وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ اکرام جار، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کی عزت۔ ہم بجائے عزت دینے کے، اور ہم جب اسکول میں تھے نا تو ہم لڑتے تھے ڈیسکوں پہ، کہتے یہ میری جگہ ہے، ادھر تھوڑا سا آیا نا تو ایسے کو نہیں ماروں گا میں، جیسے اسکولوں میں بچے لڑتے ہیں، کیونکہ اسکولوں میں بتایا ہی نہیں جاتا کہ بھائی جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہے آپ نے اپنی بھی تھوڑی سی جگہ اس کو دے دینی ہے، تو بچے ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں۔ تو یہی چیزیں ہم بڑے ہو کر بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر تو بھائی ان چیزوں پر عمل کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو آپ لوگوں نے یہاں یونیورسٹی میں دین کا ماحول بنانا ہے، ایسا عمل کرنا ہے کہ ان غیر مسلموں کو بھی آپ نے اسلام کی طرف لانا ہے۔ اس کے لیے آپ ہفتے میں ایک دن اگر گیدرنگ کر لیا کریں، مسجد میں آ کے امام صاحب کے ساتھ بیٹھ جایا کریں کہ امام صاحب کچھ تھوڑی سی ہمیں بھی دین کی تعلیم دیں، کچھ اسلام کے احکام سکھائیں، ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں۔ جن کو قرآن نہیں آتا، ہم جہاں اتنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فزکس کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے ہم تھوڑا سا وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں آ کے مسجد کے امام صاحب کے ساتھ آپ بیٹھیں اور تھوڑا سا سیکھیں، اور پھر اس کو آگے بھی سکھانے کی کوشش کریں، تاکہ اچھے ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ ہم اچھے انسان بھی بولو بھائی بن سکیں، تاکہ ہمارا دنیا کا فیوچر اگر اچھا ہو تو آخرت کا فیوچر بھی اچھا ہو۔